باپ کی قبر پر پڑے گا، بھائی کی قبر پر پڑے گا، رشتہ دار کی قبر پر پڑے گا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے اتنا وفادار ہوں۔ محبوب علیہ السلام نے فرمایا ان دو آیتوں کی برکت سے اللہ مرنے والے پر جنت کو واجب کر دیں گے۔ سبحان اللہ۔ اللہ والے تو بھی قرآن پڑھ، میں بھی قرآن پڑھوں، ماں بھی قرآن پڑھے، بیٹی بھی قرآن پڑھے، بہن بھی قرآن پڑھے۔ اللہ کا قرآن بڑا وفادار ہے، بڑی محبتیں کرنے والا۔ ماں قرآن پڑھے، بیٹا حافظ قرآن ہوگا، باپ قرآن پڑھے گا، بیٹا عامل قرآن بن جائے گا۔ آنا اللہ والے، یہ صحرا میں گھومنے والی کون ہے؟ یہ اللہ کا قرآن پڑھنے والی، قرآن سے محبت کرنے والی۔ آپ قرآن سننا ذرا، ایسا قرآن تو بھی پڑھ، میں بھی پڑھوں، ماں بھی قرآن پڑھے، بیٹی بھی قرآن پڑھے، بہن بھی قرآن پڑھے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں میں صحرا کے اندر چلنے والا، جنگل کے اندر چلنے والا، میری نظر ایک عورت پر پڑتی ہے، بوڑھی اماں پر پڑتی ہے۔ میں اماں سے کہنے لگا، اماں کی نظروں کو دیکھا، جھکی ہوئی نظریں ہیں، کوئی سمجھ نہیں آ رہی اس کے ساتھ رہنے والا کون ہوگا۔ اب اماں سے میں جا کر ملتا ہوں، بوڑھی اماں جنگل کے اندر پھرتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں میں نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ادھر سے جواب آتا ہے سلام قولا من رب الرحیم۔ اماں، حضرت عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں میں سوال کرتا تھا اماں سے، جیسا بھی سوال کرتا اماں مجھے قرآن سے جواب دیتی۔ سبحان اللہ۔ سننا چاہتے ہو میں قرآن کی آیت پڑھوں، آپ نے کیا کہنا ہے؟ اب قرآن سنتے جاؤ، انشاءاللہ آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں میں نے اماں سے دوسرا سوال کیا، پہلا تو السلام علیکم، اماں نے قرآن سے جواب دیا سلام قولا من رب الرحیم۔ میں نے کہا او اماں کیا کرتی ہے تو اکیلی ہے، جنگل ہے کیا تجھے ڈر نہیں لگتا، کہاں جانا چاہتی ہے؟ جب اماں سے یہ سوال کیا، اماں جواب میں کہتی ہیں وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ۔ مجھے معلوم ہو گیا اماں راستے سے بھٹکی ہوئی ہے، اماں کو راستہ معلوم نہیں ہے۔ میں نے کہا او اماں آپ کہاں پر جانا چاہتی ہیں، آپ کی منزل کیا ہے؟ آگے سے جواب آتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام۔ حضرت عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں مجھے معلوم ہو گیا اماں مسجد حرم کی طرف جانا چاہتی ہیں۔ میں نے کہا او اماں یہاں پر کتنا وقت ہو گیا، کتنے گھنٹے ہو گئے، کتنے دن گزر گئے؟ اماں جواب دیتی ہیں ثلاث لیال سویہ، مجھے معلوم ہو گیا 3 دن گزر گئے، اماں یہاں پر موجود ہے۔ میں نے کہا او اماں تو کھاتی کہاں سے ہے، پیتی کہاں سے ہے، تجھے کھلاتا کون ہے، پلاتا کون ہے؟ ادھر سے اماں کہتی ہیں والذی هو یطعمنی ویسقینی۔ اللہ نے قرآن کی آیت پڑھی، مجھے معلوم ہو گیا اماں کہتی وہ مجھے کھلانے والا، وہ مجھے پلانے والا۔ او اماں تو بڑی نیک خاتون ہے، بڑی نیک لگتی ہے، وضو کہاں سے کرتی ہے، عبادت تو کرتی ہوگی، وضو کیسے کرتی ہے؟ اماں کہتی ہے فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا۔ مجھے معلوم ہو گیا، اماں نے جواب دیا پانی نہیں تو میں تیمم کر لیتی ہوں۔ میں نے کہا اماں کھانا لیجئے، کھانا کھا لیجئے، آپ بھوکی ہوں گی۔ اماں نے جواب دیا ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ۔ مجھے معلوم ہو گیا اماں کا تو روزہ ہے۔ میں نے کہا اماں رمضان کا مہینہ کوئی نہیں، آپ نے روزہ رکھ لیا، اللہ نے تو سفر کے اندر رخصت کی اجازت دی ہے۔ آگے سے اماں کیا کہتی ہے وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ۔ اماں مجھے معلوم ہو گیا، اماں نے کہا اللہ کا قرآن میں کہتی ہیں جو نفلی روزہ رکھے گا اللہ اس کا اجر و ثواب دیں گے، شکر کرنے والی ہوں اور صبر کرنے والی ہوں۔ اماں سے کہنے لگے او اماں جب اگلا سوال کیا او اماں آپ کس قبیلے سے رہنے والی ہیں، کس قبیلے سے تعلق رکھنے والی ہیں؟ آگے سے اماں کہتی ہیں وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ۔ جس چیز کا تجھے علم نہیں تو اس کے بارے میں مجھ سے سوال
کیوں کرتا ہے؟ حضرت عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں میں نے کہا اماں مجھے معاف کر دیجئے، اب آپ سے ایسی بات نہیں پوچھوں گا۔ اماں کہتی لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم، آج کے دن تجھ پر ملامت کی نہیں کی جائے گی، اگر تو معافی مانگنا چاہتا ہے اللہ سے مانگنا ذرا۔ حضرت عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں اماں جی میری سواری موجود ہے، اگر آپ جانا چاہتی ہیں میری سواری پر بیٹھ جائیں۔ آگے سے اماں کیا کہتی ہے وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ، جو بھی تو نیکی کرنے والا ہے اس کا اجر میرا اللہ دے گا۔ حضرت عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں میں نے پھر سواری کو بٹھایا، اماں کے سامنے کر دیا۔ اماں کیا کہتی ہیں كُلِّ الْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، جب مومن عورتیں مردوں کے مومن مردوں کے سامنے آئے اپنی نگاہوں کو نیچی کر لیں۔ عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں میں نے اپنی نگاہوں کو نیچے کر لیا۔ آنا اللہ والے، اللہ کا قرآن کہتا ہے جب مومن عورتیں سامنے آ جائیں مردوں کا چاہیے مومن مردوں کو چاہیے مومنات کی طرف نظر نہ ڈالیں۔ ارے اللہ والے، کیونکہ اللہ کا قرآن کہتا ہے پہلے سب سے پہلے اللہ نے اپنے محبوب سے فرمایا، پیغمبر علیہ السلام کو حکم ہو گیا یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ الہ العالمین کہتے ہیں اے میرے محبوب جب آپ کی عورتیں اپنی عورتوں سے کہہ دو، اپنی بیٹیوں سے کہہ دو، اپنی ازواج سے کہہ دو، مومنات سے کہہ دو، جب گھر سے نکلا کرے نگاہیں نیچی کر لیں اور بڑی چادر لے کے گھر سے نکلا کریں۔ آج ہم قرآن پر کتنا عمل کرتے ہیں، ہماری زندگیوں کے اندر قرآن کتنا حضرت ہو، اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں کہ آیا کیا قرآن کے مطابق میری بیٹی تیری بیٹی میری بیوی تیری بیوی ہماری بہنیں ہماری مائیں کیا قرآن کے مطابق زندگی گزار رہی ہیں؟ ہمارے گھر کا ماحول کیسا ہے؟ محبوب علیہ السلام نے فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک یہ نشانی ہے، توجہ یار میں بڑی قیمتی بات بتانے لگا ہوں، بڑی مہربانی ہوگی آپ کی، آپ کے سامنے درخواست رکھتا ہوں میری بات سن لو۔ نبی کا فرمان، پیارے پیغمبر کا فرمان، اور قرآن کی بات کر رہا ہوں کسی اور کی، اس سے بڑی بات یہاں اور ہو ہی نہیں سکتی۔ فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک یہ نشانی ہے کہ بازاروں کے اندر کثرت عورتوں کی ہو۔ بازاروں میں سب سے زیادہ کثرت کس کی ہوگی؟ اللہ کے محبوب نے فرمایا یہ قیامت کی نشانی ہے۔ آج ہم اپنے ارد گرد بازاروں کو دیکھیں کہ سب سے زیادہ بازاروں کے اندر کون نظر آتا ہے؟ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین، او ایمان والو، او اللہ سے محبت کرنے والو، او قرآن پر عمل کرنے والو، او قرآن سے محبت کرنے والو، تیری بیٹی میری بیٹی ہماری مائیں بہنیں قرآن پر عمل کرنے والی بن جائیں، پردہ کرنے والی بن جائیں۔ ارے اللہ والے ہم اپنی شادیوں کو دیکھیں، اپنے میرج حال کو دیکھیں، اللہ کا قرآن کتنا لاوارث کر دیا، یا اللہ کا قرآن اتنا لاوارث ہے۔ میرج حال کے اندر کیا ہوتا ہے، ادھر سے سیلفیاں بنائی جاتی ہیں، بیٹی کی تصویریں کھینچی جا رہی ہیں، دلہن بنا کر سامنے لایا جاتا ہے، نمائش کرائی جاتی ہے، غیر محرم ہوتے ہیں، 500 کا مجمع ہوتا ہے، کتنے لوگ ہوتے ہیں جو دیکھنے والے ہوتے ہیں، لوگ کہتے ہیں آؤ میری بیٹی کو دیکھو، وہاں پر نیلامی کرائی جاتی ہے، تصویریں بنائی جاتی ہیں، سیلفیاں بنائی جاتی ہیں۔ اے اللہ والے کیا محبوب
کا قرآن یہ کہتا ہے، میرے پیغمبر نے کیا سبق دیا تھا؟ میرے پیغمبر کی بیٹی کی زندگی دیکھو، صحابیات کی زندگی دیکھو، ازواج کی زندگی دیکھو۔ اللہ والے آج کیا ہو گیا؟ اللہ کا قرآن اتنا لاوارث کر دیا، وہاں پر تو برقع نہیں ہے، وہاں پر تو سیلفیاں بنائی جاتی ہیں، وہاں پر تو پردہ کوئی نہیں۔ جب بیٹی کی رخصتی کا وقت آتا ہے، اب اس کا وضو بھی نہیں ہے، قرآن پکڑ کر بیٹی کے سر پر رکھا جاتا ہے، بیٹی کو قرآن کے سائے کے نیچے لے جانے والا۔ ارے اللہ والے، اس وقت تیرا یہ قرآن کہاں پر گیا تھا؟ کیا اس وقت اللہ کا قرآن نہیں کہہ رہا تھا اللہ اکبر اللہ؟ کیا اس وقت تجھے سمجھ نہ آئی؟ ادھر سے اللہ اکبر کی آواز آئی، تو معراج حال کے اندر مصروف تھا، کیا تجھے قرآن نہیں کہہ رہا تھا یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ؟ قرآن کو بھول جاتا ہے، اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے او ایمان والو، جب اللہ اکبر کی آواز آ جائے، جب اللہ کے ذکر کی باری آ جائے، تمام دوستوں کو، رشتہ داروں کو، اولاد کو چھوڑ کر اللہ کے سامنے جھکنے والا بن جا۔ کیا اس وقت اللہ کے قرآن کو بھول گیا؟ جب تو سب کے سامنے قرآن سر کے اوپر رکھ کر لے جاتا ہے، اس وقت تو کہاں چلا گیا؟ جب سر پر دوپٹہ نہ تھا، بیٹی نے دوپٹے کو گلے میں ڈالا ہوا تھا، اس وقت اللہ کا قرآن کہاں چلا گیا؟ اس وقت اللہ کا قرآن کہاں گیا؟ جب تیری بیوی نے، گھر والوں نے باریک کپڑے پہنے ہوئے تھے جس میں سے بدن بھی نظر آتا ہے، جس کے لیے میرے محبوب نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جس قوم کی مشابہت اختیار کرو گے قیامت والے دن انہی کے ساتھ ہوگے۔ المرء مع من احبہ، جس کے ساتھ محبت کرو گے، دنیا والوں سے محبت کرو گے، انگریزوں کا ماحول اپناؤ گے، قیامت والے دن انہی کے ساتھ کھڑے ہوگے۔ اللہ والے، اللہ کے محبوب نے فرمایا قیامت کی نشانیوں کے اندر سے یہ بھی نشانی ہے، عورتیں لباس ایسا پہنیں گے، بدن نظر آئے گا۔ اس وقت اللہ کا قرآن کہاں چلا گیا؟ یہ آیت نہ پڑھی تھی جس کے لیے اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے بار بار یدنین علیہن من جلابیبہن، بڑی چادر لے لو۔ نمائش کے لیے کپڑا دکھایا جاتا ہے، زیور دکھایا جاتا ہے، زیب و زینت چہرے پہ کی جاتی ہے، چہرے کو سجایا جاتا ہے۔ نہیں نہیں میرے بھائی، عورت کی زیب و زینت چار دیواری کے اندر ہونی چاہیے۔ اس لیے اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، جب مومن عورتیں سامنے آئیں، مردوں کو چاہیے اپنی نگاہوں کو نیچے کر لیں۔ اماں سواری پر بیٹھ جاتی ہے، کہتی ہے سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وإنا إلی ربنا لمنقلبون۔ سفر جاری ہو گیا۔ عبداللہ بن مبارک کہتی ہیں میں چلتا ہوا جا رہا ہوں، تیزی کے ساتھ چل رہا ہوں۔ ادھر سے اماں کہتی ہیں وَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، اپنی چال کے اندر میانہ روی اختیار کر۔ عبداللہ بن مبارک کہتی ہیں جیسے عرب کے اندر گنگنایا کرتے تھے، میں نے گنگنانا شروع کر دیا۔ ادھر سے اماں کہتی ہے فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، اماں کہتی ہیں اگر قرآن پڑھتا تیرے لیے بہتر ہوتا۔ عبداللہ بن مبارک کہتی ہیں میں نے قرآن پڑھنا شروع کر دیا۔ اماں نے آگے سے کہا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ، عقل والے نصیحت پکڑ لیتے ہیں۔ میں نے کہا او اماں کہاں پر جانا چاہتی ہیں؟ کیا قافلے والے بھی تھے، تیرے ساتھ رہنے والے بھی تھے؟ اماں نے جواب دیا المال والبنون زینت الحیات الدنیا، پتہ چل گیا قافلے کے اندر میرا مال بھی ہے، میرے بیٹے بھی ہیں۔ او اماں قافلے میں تیرے بیٹے کیا خدمت کرتے ہیں؟ اماں کہنے لگی وَعَلَمَاتٍ بِالنَّجْمِ يَهْتَدُونَ، پتہ چل گیا ستاروں کو دیکھ کر میرے بیٹے راستہ بتاتے ہیں۔ اماں سے کہا اماں بیٹوں کا نام کیا ہے؟
आगे से अम्मा कहती हैं वत्तखज़ल्लाहु इब्राहीम खलीला वकल्लमल्लाहु मूसा तकलीमा यहया खुज़िल किताब बिक़ुव्वा। पता चल गया एक बेटे का नाम इब्राहीम है, एक का नाम मूसा है, एक का नाम यहया है। चलते गए बात होती गई, उधर से जब काफिले में बेटों से जाकर मिलती हैं, अम्मा कहने लगे इसने मेरी बड़ी खिदमत की है, इसके लिए खाना तैयार किया जाए। अम्मा से कहने लगे ना ना अम्मा इस चीज की जरूरत नहीं है। अम्मा आगे से कहती है कुलू वशरबू हनीअम बिमा अस्लफ्तुम फिल अय्यामिल खालिया। अल्लाह का कुरान कहता है खा भी लो पी भी लो। कहने लगा नहीं नहीं अम्मा मैं जाना चाहता हूँ। आगे से अम्मा कहती है हल जज़ाउल इहसान इल्लल इहसान। जो नेकी करे, अल्लाह का कुरान कह रहा है तुम भी उसके साथ नेकी करो। दस्तरखान सजाया जाए, खाना खिलाया जाए। बेटों से अब्दुल्ला बिन मुबारक कहने लगे मैंने तुम्हारी अम्मा से सवाल किया, जब से सवाल करता गया कुरान से जवाब मिलता गया। जो भी सवाल करता अम्मा कुरान से जवाब देती है। बेटे कहने लगे 40 साल गुजर गए, अम्मा से जो भी गुफ्तगू करता है अम्मा कुरान से जवाब देती है। अल्लाह वाले तू भी कुरान पढ़ने वाला बन जा, मैं भी कुरान पढ़ने वाला बन जाऊं। अल्लाह की कसम जो कुरान पढ़ता है उसको इज्जत मिलती है, शोहरत मिलती है, मकाम मिलता है, मर्तबा मिलता है। आज मैं इस पर स्टेज पर बैठा हुआ हूँ, आप यहाँ पर बैठे हो, अल्लाह की कसम ये कुरान की बरकतें हैं। ये कुरान की वजह से यहाँ पर बैठे हैं, उलमा बैठे हैं, कुरान की बरकत से बैठे हैं। अल्लाह कुरान की वजह से इज्जत देते हैं, कुरान की वजह से शोहरत देती हैं। ये कौन है? कुरान सुनोगे अल्लाह की कसमें जिंदगियां बदल जाएंगी, घर के हालात बदल जाएंगे। अल्लाह रिज़्क देगा। जो चाहता है मेरी भूख खत्म नहीं होती वो कुरान पढ़ना शुरू कर दे। हजरत अम्मा खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं या रसूल अल्लाह घर के अंदर भूख है, बेटियां भूख की वजह से आंखों में आंसू आ गए, खाने के लिए कुछ नहीं है। मेरे महबूब ने फरमाया मेरी बेटियों से कहो अल्लाह का कुरान पढ़े। महबूब ने कुरान का कहा, बेटियों ने कुरान पढ़ा। अम्मा खदीजा कहती हैं बेटियां कुरान पढ़ते पढ़ते सुकून से सो गई हैं। ये कुरान पढ़ने वाला कौन है? ये कुरान पढ़ने वाला मस्जिद नबी में कुरान पढ़ने वाला, इसको अबू शेख कहते हैं, इसको मुकरी कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? ये कुरान पढ़ने वाले 3 साथी कुरान पढ़ने वाले अल्लाह का कुरान पढ़ रहे हैं। कहने लगे भूख लगी हुई है, प्यास लगी हुई है। 2 साथी चले जाते हैं। तीसरा कहने लगा मैं जाने वाला नहीं हूँ, मैं जाने वाला नहीं हूँ। क्यों? इसलिए कि मैंने तो अल्लाह का कुरान पढ़ा है, मैं महबूब से मोहब्बत करता हूँ। यही बात होती रही। तीनों साथी कुरान पढ़ने वाले भूख की वजह से, प्यास की वजह से परेशान हो गए। 2 घर चले जाते हैं, तीसरा साथी रह जाता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उधर रोजे के अंदर मौजूद हैं। वो तीसरा साथी कहने लगा मैं तो कुरान पढ़ने वाला, कुरान की तलावत करने वाला, कुरान की तालीम हासिल करने वाला, मैं जिसका मेहमान हूँ उस मेजबान से कहता हूँ काली कमली वाले के रोजे पर चला जाता है। कमली वाले से कहता है या रसूल अल्लाह मैं आपका कुरान पढ़ने वाला, मैं आपसे मोहब्बत करने वाला, इतने दिन गुजर गए भूखा प्यासा हूँ, कुछ खाया नहीं है, भूख ने मुझे परेशान कर दिया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत होती है हमसाये को। हमसाये को कहा तुझे मालूम नहीं है कि मेरी मस्जिद के अंदर एक कारी कुरान पढ़ने वाला बैठा हुआ है, भूखा प्यासा है, सुबह बेदार होता है। बीवी से कहने लगा खाना तैयार कर दे, खाना लेकर जाता है उस कारी कुरान के पास, उस तालिबे इल्म के पास। ये क्या हुआ, क्यों लेकर आया? वो कहने लगा कल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रात को ज़ियारत हुई है, मेरे महबूब ने फरमाया मस्जिद के अंदर मेरा कुरान पढ़ने वाला बैठा है और तू यहाँ पर सोया हुआ है, ये खाना जो है इसको खा लीजिए। मेरे पैगंबर का, मेरे पैगंबर का, मेरे महबूब का फरमान है कि उसकी खिदमत करो, मैं इसलिए आपकी खिदमत में खाना लेकर आया हूँ। अल्लाह वालों प्यारे महबूब ने
فرمایا تو قرآن پڑھے گا بھوکا نہ رہے گا, پیاسا نہ رہے گا. قرآن پڑھنے سے زندگیاں بدل جاتی ہیں, بہاریں آ جاتی ہیں. یہ کون ہے؟ اسے عمر ابن جموع کہتے ہیں. پورا کا پورا قبیلہ بنو سلمہ کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا. اللہ والے پیارے پیغمبر کے پاس آئے, فرمانے لگے, کہنے لگے یا رسول اللہ وہ کون سا کلام ہے جس کے پڑھنے کی وجہ سے لوگوں کی زندگیاں بدل جاتی ہیں, سکون اور راحت ملتا ہے. اللہ کے محبوب بیٹھے ہیں, اللہ کا قرآن پڑھا. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. قرآن پڑھے, گدوں میں گر گئے. پورا کا پورا قبیلہ کہنے لگا یا رسول اللہ کلمہ پڑھا دیجئے, ہم آپ کے غلام بننا چاہتے ہیں. جب واپس آتی ہیں عمر ابن جموع کہنے لگا اپنے بیٹے سے, او بیٹا کیا بنی, کیا ہو گیا, کیسے سورہ کا پورا قبیلہ مسلمان ہو گیا, کیا سن کر آئے ہو؟ بیٹے نے کہا ابا جی اس کملی والے نے ایک ایسا کلام سنایا جس کے پڑھنے سے سننے سے اتنی لذت آئی, اتنا مزہ آیا, اتنا سرور آیا, ہم قدموں میں گر کر ہم نے کلمہ پڑھ لیا, سارے مسلمان ہو گئے ہیں. باپ کہنے لگا بیٹا مجھے بھی سنا دیجئے وہ لذت والا قرآن, وہ لذت والا کلام جس کو سن کر آئے ہو. ذرا توجہ کرنا, بیٹا قرآن پڑھنے والا ہو, باپ قرآن سننے والا ہو, کتنا مزہ آتا ہے. تراویحوں میں بیٹا قرآن پڑھتا ہے, باپ سننے والا, بھائی سننے والے, خاندان سننے والا. اللہ کی قدر میں کتنا مزہ آتا ہے جب بیٹا حافظ قرآن قیامت والے دن قرآن پڑھے گا, قرآن پڑھتا ہوا جائے گا. الہ العالمین فرمائیں گے تمام خاندان والے, کالو کھارے والے بھی ہوں گے, رشتہ دار بھی ہوں گے, اپنے بھی ہوں گے, پرائے بھی ہوں گے. آج قرآن کی برکت تو دیکھنا ذرا. الہ العالمین فرمائیں گے قاری قرآن کو بلایا جائے, حافظ قرآن کو بلایا جائے. الہ العالمین کہیں گے جاؤ فرشتوں لے کر آؤ. اللہ وہ قاری قرآن کی پہچان کیا ہوگی, کیا انہوں نے عمدہ لباس پہنا ہوا ہوگا؟ اللہ فرمائیں گے نہیں نہیں, اللہ اونچی سواریوں پہ ہوں گے, نہیں نہیں, اللہ وہ تختوں پر بیٹھے ہوئے ہوں گے, ان کی پہچان یہ ہے. الہ العالمین فرمائیں گے فرشتوں نہیں نہیں, اللہ ان کی پہچان کیا ہے؟ کیا خاندان برادری والے پروٹوکول سے لے کر آئیں گے؟ نہیں نہیں, اللہ کیا وہ سواریوں پر ہوں گے؟ الہ العالمین فرما رہے نہیں, اللہ ان کی پہچان کیا ہوگی, قاری قرآن کی پہچان کیا ہوگی, حافظ قرآن کی پہچان کیا ہوگی. توجہ کرنا, اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں چہرے چمکتے ہوئے نظر آئیں گے, ان کے قریب جانا. اللہ پھر کیا ہوگا؟ الہ العالمین فرما رہے ہیں ان کے منہوں کو چومنا, مشکمبر کی خوشبو آئے گی. اس لیے بیٹوں کو کیا بناؤ, دائیں ہاتھ کھڑا کر کے وعدہ کرو کہ انشاءاللہ. دو چاروں کے ہاتھ کھڑے کیے, اگر قرآن سے محبت ہے سارے دائیں ہاتھ کھڑا کرو. خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں جن کے بیٹے حافظ قرآن عالم, اللہ کی قسم کل تختوں پر سہریوں پر بیٹھے ہو, پھر اللہ کہیں گے والدین کو بلائے جائے, تخت پر بٹھایا جائے, گھاؤ تکیے لگائے جائے اور ان کے سر پر تاج رکھا جائے جس کی روشنی چودھری کے چاند سے نظارہ ہو. یہ نہیں مقام چاہتے. قرآن سننے سے اللہ جنت کا اعلان کرتے ہیں. یہ ایک واقعہ ہو گیا. اب دوسرا ایک اور تمہیں سنانا چاہتا ہوں, پھر اس کے بعد میں منظر کشی کر رہا ہوں کہ آپ کو شعر سننے کا مزہ. عمر ابن جموع کہتے ہیں بیٹا, اور فرمایا ابا جی جب اس شہر کے اندر ہم نے پہلا قدم رکھا ایسی بہاریں, ایسی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھی مدینے کے اندر, دل چاہتا تھا یہیں پر گھر ہو, یہیں پر سب کچھ. ادھر سے آواز آتی ہے انفروا فی سبیل اللہ. استاد جی تشریف لے آئے, بس یہ بات کر کے میں ختم کرنا چاہوں گا کیونکہ استاد جی کی طبیعت بھی ہے, نازات ہے, علیل ہے, اللہ ان کو صحت عطا فرمائے. یہ بڑی برکت اور بہار ہے کہ
استاد جی بیماری کی حالت کے اندر یہاں پر تشریف لے کر آئے، یہ ہمارے لیے بڑی سعادت کی بات ہے۔ ادھر سے کانوں میں آواز آتی ہے انفروا فی سبیل اللہ، ادھر سے بستر کو چھوڑ دیا، بیوی کہنے لگی کیا بنی کیا ہو گیا، آواز آتی کہنے لگا کملی والے کے قرآن کی آواز آ گئی ہے، نئی نئی شادی ہوئی، حضرت حنظلہ نے بستر کو چھوڑ دیا، بیوی کہنے لگی حنظلہ رک تو صحیح، ٹھہر تو صحیح، کہاں جاتا ہے؟ کہنے لگا جو چہرہ کملی والے کی طرف ہو گیا وہ چہرہ مڑنے والا نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ حنظلہ کیا چاہتا ہے، کیا چاہتا ہے؟ بیوی سے کہنے لگا میدان جہاد میں جانا چاہتا ہوں۔ میدان جہاد میں جاتے ہیں، اللہ کے محبوب نے کہا میرے حنظلہ کو لے کر آؤ۔ حضرت حنظلہ ملتے نہیں، اللہ کے محبوب نے فرمایا انی ارا ما لا ترا، جو میں دیکھتا ہوں وہ تو نہیں دیکھ سکتا۔ حضرت حنظلہ کی شان کے اندر اللہ نے فرشتے بھیجے ہیں جو میرے حنظلہ کو غسل دے رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ شہادت کا جام پی لیا، ادھر سے یہ کون ہے؟ یہ قرآن پڑھنے والا، یہ راتوں کو جاگنے والا، یہ رونے والا، میرے محبوب نے جن کے لیے جنت کی بشارتیں دے دی، وہ ابو بکر راتوں کو کھڑے ہو کر اللہ کا قرآن پڑھتے ہیں، روتے ہیں۔ حضرت ابو بکر سے کہا امیر المومنین کیا بنی کیا ہوا؟ حضرت ابو بکر کہتے ہیں جب میں قرآن پڑھتا ہوں بڑی لذت آتی ہے، بڑا مزہ آتا ہے، جب سورہ تکویر کی تلاوت کرتا ہوں منظر کشی ہو جاتی ہے، قیامت کا منظر سامنے آ جاتا ہے۔ وہ ابو بکر جس کے لیے میرے محبوب نے فرمایا صحابہ سے کہا جو مجھ سے محبت پیار کرنے والے لاؤ مال لے کر آؤ۔ غزوہ تبوک کے موقع پر تمام صحابہ مال لے کر آ جاتے ہیں، کسی کو کوئی آدھا لایا، آدھا گھر رکھ دیا، کوئی 3 حصے لایا، ایک گھر چھوڑ کر آیا، کوئی ایک لایا 3 چھوڑ کر آیا۔ او ابو بکر تو کیا لایا، کیا چھوڑ کر آیا؟ فرمایا یا رسول اللہ جو تھا وہ لا کر قدموں میں ڈال دیا، بچا اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت اور قرآن ہے۔ تو پھر عمر ابن جموح اور حضرت حنظلہ اور حضرت ابو بکر صدیق تو کیا کہا شان وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہی گھر بنانے کو جی چاہتا، اس لیے بھی کہہ دو سبحان اللہ۔ ادھر والے مجھے لگتا ہے ناراض بیٹھے ہیں جسمان سبحان اللہ۔ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہی گھر بنانے کو جی چاہتا ہے، وہ سونے سے کنکر وہ چاندی سی مٹی نظر میں بسانے کو جی چاہتا ہے۔ جہاد محبت کی آواز گونجی، کہا حنظلہ نے یہ دلہن سے اپنی، جہاد محبت کی آواز گونجی، کہا حنظلہ نے یہ دلہن سے اپنی، کیا کہا اگر دو اجازت تو جام شہادت لبوں پہ لگانے کو دل چاہتا، وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہی گھر بنانے کو جی چاہتا ہے۔ نبی نے جو پوچھا کہ کچھ گھر بچھوڑا تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا۔ نبی نے جو پوچھا کہ گھر کچھ بچھوڑا تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا، کیا آیا؟ وہاں مال و دولت کی کیا ہے حقیقت، وہاں مال و دولت کی کیا ہے حقیقت، یہاں دل لٹانے کو جی
بن جا, میں بھی قرآن پڑھنے والا بن جاؤں. ماں قرآن پڑھے, بیٹی قرآن پڑھے, بہن قرآن پڑھے. ارے اللہ والے, قرآن پڑھنے سے زندگیاں بدل جاتی ہیں, گھر میں برکتوں کا نزول ہوتا ہے. اس لیے اللہ کا قرآن بتا رہا ہے, ایک ہی چیز بتا رہا ہے. اللہ کا قرآن کہتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اللہ کے سامنے جھکنے والا بن جا, راتوں کو کھڑا ہونے والا بن جا, جس کے لیے اللہ کا قرآن کہتا ہے وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا. اللہ کے محبوب نے فرمایا جو راتوں کو قیام کرتے ہیں, جو راتوں کو کھڑے ہو کر سجدے کرتے ہیں, جو راتوں کو کھڑے ہو کر اللہ کا قرآن پڑھتے ہیں, اللہ اعلان کرتے ہیں او فرشتوں یہ میرے بندے, میں ان سے راضی ہو گیا, اب یہ جو مانگیں گے آمین تم کہنا, یہ مانگتے جائیں گے آمین تم کہنا, قبول میں رحمان کر لوں گا. اس لیے اللہ والے, رکوع کرنا اللہ کی عبادت ہے, سجدہ کرنا اللہ کی عبادت, قیام کرنا اللہ کی عبادت, قرآن پڑھنا اللہ کی عبادت ہے, بیت اللہ کا طواف کرنا اللہ کی عبادت ہے, روزے رکھنا اللہ کی عبادت. وہاں پر اللہ کا قرآن کہتا ہے تو قرآن تو پڑھنے والا بن, وہاں پر اللہ کا قرآن کہتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا, والدین کے ساتھ محبت کرنا, والدین کے ساتھ جھکے رہنا, عاجزی کے ساتھ جھکے رہنا, ان کا ادب کرنا, ان سے پیار کرنا, ان سے محبت کرنا, ان کا احترام کرنا. اللہ کہہ رہے ہیں یہ بھی میری عبادت ہے. اس لیے میرے دوستو, نوجوان ساتھیوں, جن کے والدین زندہ ہیں, اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے والدین سے محبت, ادب و احترام کرنا یہ بھی اللہ کی عبادت ہے. یہ ایک علیحدہ موضوع, مگر بات قرآن کی ہو رہی تھی, اس لیے قرآن نے ہی کہا اپنے والدین کے سامنے جھکے رہو, لڑو نہ, برا نہ کرو, اف ولا تنہرہما, نہ جھڑکو. ہم کیا کہتے ہیں, ہم کیا کہتے ہیں, ماں باپ نے کیا کیا, ماں باپ نے کیا کیا نہیں, کیا کچھ نہیں کیا اس اولاد کے لیے. اس کی ہڈیاں کمزور ہو گئی, بڑھاپا آ گیا, کماتے 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 اولاد کے لیے, اس کی کمر ٹوٹ گئی کماتے کماتے, آج تجھ پر جوانی آ گئی, تو کہتا ہے کیا کیا ہے, کیا کیا ہے. تو نے ماں باپ کو 3 ٹائم کی روٹی دے دی, بنا کر کھانا دے دیا, میں نے بڑا کچھ کر دیا, بڑی خدمت کر لی. ابا کو کپڑے بنا کر دیتا ہوں, اماں کو کپڑے بنا کر دیتا ہوں, تو احسان کرتا ہے, کیا ان پر احسان کرتا ہے؟ میرے بھائی ایسے نہ کیا کرو ماں باپ کے ساتھ. میں نے سب کچھ کر دیا. ایک صحابی آئے, آ کے کہنے لگے یا رسول اللہ میں نے اپنی اماں کا حق ادا کر دیا. آقا نے پوچھا کیسے؟ فرمایا یا رسول اللہ کندھوں پر بٹھا کر بیت اللہ کا طواف کر دیا. طواف کروایا میں نے. اللہ کے محبوب نے فرمایا تو نے ماں باپ کا حق ادا کر دیا. محبوب علیہ السلام نے فرمایا اے میرے پیارے صحابی, جب تیری ولادت ہوئی تھی, تیری ولادت کے وقت تیری ماں کی جو آہ آہ کی آوازیں نکلی تھی, ابھی تو نے ایک اس آہ کا بھی حق ادا نہیں کیا, اس ایک آہ کا بھی حق ادا نہیں کیا. ماں باپ کو نہ رلایا کرو, ان سے برا بھلا نہ کہا کرو, شکوے شکایت نہ کیا کرو. کیا تیرے لیے بھی کبھی شکوہ کیا تھا تو کتنے کام الٹے کرتا تھا, کتنی چیزیں بگاڑتا تھا. کبھی اماں نے تجھے مارا, کبھی ابا نے تجھے کچھ کہا, تو بچپنے کے اندر کتنے نقصان کرتا تھا. آج اگر ماں کے ہاتھ کانپتے ہیں, باپ کے ہاتھ ہل رہے ہیں, اگر ہاتھ میں سے پیالی یا کپ گر گیا, تیری بیوی کے الفاظ کیا ہوتے ہیں, تیرے الفاظ کیا ہوتے ہیں؟ یہ خون پسینے کی کمائی ہے, صبح سے لے کر شام تک کماتا ہوں, تو نے یہ کپ توڑ کے رکھ دیا. اماں تو اس وقت کہاں تھا جب تو بچپنے کے اندر چیزوں کو توڑا کرتا تھا؟ تو اس وقت کہاں تھا جب تجھے چلنا نہیں آتا تھا, ماں تجھے انگلی پکڑا کر چلایا کرتی تھی؟ تو اس وقت کہاں تھا جب تجھے کھانا نہیں آتا تھا, ماں برکیاں لقمے توڑ توڑ اپنے منہ کے اندر سے نرم کر کر پھر تیرے منہ کے اندر ڈالا کرتی تھی؟ تو اس وقت کہاں تھا جب باپ کے ساتھ چارپائی پر بیٹھ کر, دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا کھاتا تھا, ابا
अपनी बोटियां तेरे मुंह के अंदर डाला करता था, अपने लुकमे तेरे मुंह में डाला करता था। तू उस वक्त कहाँ था जब तू बचपने के अंदर बाप से डिमांड करता, अब्बा सुबह निकलता शाम को घर आता, ना सुबह खा कर गया ना दोपहर को कुछ खाया, शाम को भूख आया, बीवी को लाकर जेब में से दे दिए, ये मेरे बेटे की डिमांड थी, मेरा बेटे को फला चीज की जरूरत है, ये वो ला कर दे देना, उसको पैसे दे देना। तू उस वक्त कहाँ था जब सर्दी के मौसम के अंदर फटी हुई कमीज पहनी हुई है, कपड़े फटे हुए पहने हुए, सर्दी का मौसम, ना ऊपर वेस्ट कोट है, ना स्वेटर है, ना जर्सी है, ना चादर है, तेरे लिए वेस्ट कोट अलग लाया, गरम तेरे लिए कपड़े अलग लाया, ऊपर पहनने के लिए कोट अलग, तेरे कानों पर रखने के लिए तेरे लिए गरम टोपी अलग लेकर आता है, हर चीज तेरे लिए लेकर आता है। तू कहता है मेरे लिए करा क्या है? अरे किया क्या ना वालिदैन ने, सब कुछ तो करने वाले हैं। मेरे दोस्त, माँ बाप को ना तो दिल उनको तकलीफ ना दिया कर, उनका दिल ना दुखाया कर। खुदा की कसम, जिन्होंने अपने माँ बाप के मकाम को ना समझा, उनकी इज्जत ना की, अदब व एहतराम ना किया, दुनिया में भी रुसवा, क़यामत वाले दिन भी रुसवा, यहाँ भी जिल्लत वहाँ भी जिल्लत। मेरे महबूब ने फरमाया, जो अपने वालिदैन की इज्जत नहीं करता, अदब नहीं करता, अल्लाह की, महबूब अलैहिस्सलाम की लानत, फरिश्तों की लानत। महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, खुश नसीब है वो नौजवान जिनके वालिदैन जिंदा और वो खिदमत कर कर जन्नत कमा लेते हैं। मेरे दोस्तों, मौजू ये एक अलग है, मगर कुरान कह रहा है, वकुर रब्बिरहमुहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। रहम करो, प्यार करो, मोहब्बत करो। उस वक्त कहाँ होता था तू जब तू रोता था रातों को, सारी रात माँ भी जागती थी, बाप भी जागता था। आज अम्मा कहे, ये माशरा इतना बिगड़ गया है, ये बातें सामने आती हैं। फरमाया कि जब माँ कहे ना बेटा मेरे लिए दवा लेकर आना, बाप कहे दवा लेकर आना, तो बेटा आगे पता क्या कहता है? अम्मा मुझे तेरी समझ नहीं आती, अब्बा मुझे तेरी समझ नहीं आती। उधर से अम्मा कहती, अब्बा कहता है, ओ बेटा तुझे हमारी समझ नहीं आती। आज हम बोलते हैं तुझे समझ नहीं आती, आज मैं कहता हूं तुझे समझ नहीं आती। अम्मा कहती है, ओ बेटा आज तुझे समझ नहीं आती, उस वक्त को याद करना जरा, जब तो तू बिस्तर पर लेट कर रोया करता था, तेरे रोने से पता चल जाता मेरे बेटे के कान में दर्द है, तेरे रोने से पता चल जाता मेरे बेटे के पेट में दर्द है, तेरे रोने से मुझे पता चल जाता था मेरे बेटे को भूख लगी है, मेरे बेटे को प्यास लगी है। अम्मा कहती हो बेटा तेरे रोने से मुझे पता चल जाता था मेरे बेटे को सर्दी लग गई है, पसलियों में दर्द है, आज तुझे समझ नहीं आती है। अब्बा कहता बेटा तू मूड बना लेता था, मैं बाहर चला जाता तेरी डिमांड पूरी करने के लिए, मेरे बेटे ने मूड बना लिया, फला चीज की तमन्ना करता है, आज तुझे हमारी समझ नहीं आती है, तू अपना बचपना भूल जाता है। जब अम्मा तुझे बिस्तर पर लिटाती है, तू बिस्तर पर पेशाब कर देता है, गीले पर खुद लेटती है। अरे अल्लाह वाले, तू उस वक्त को भूल गया जब अब्बा दुनिया वालों की बातें सुनता था, झिड़क खाकर आता था, किसी के यहाँ मजदूरी करता था। अरे अल्लाह वाले, उस वक्त को भूल गया जब तेरा अब्बा महीना महीना घर ना आया करता था, परदेश में जिंदगी गुजारता था, बेटे के लिए कुछ कर लूं घर वालों के लिए। क्या उस वक्त को भूल जाता है जब तेरी अम्मा तुझे नहलाया करती थी, बिस्तर पे लिटाया करती थी? क्या उस वक्त को भूल गया जब अम्मा तुझे रातों को लोरियां दिया करती थी, सारी रात गुजर जाती, लंबी लंबी रातें होती, अम्मा तुझे लोरियां दे देकर सुलाया करती थी? क्या उस वक्त को भूल गया जब गर्मी के मौसम में अम्मा तुझे हवा करती है, सारी रात गुजर जाती है? क्या तू उस वक्त को भूल गया जब अम्मा तुझे प्यार किया करती थी, तुझसे लाडियां किया करती थी? अल्लाह वाले, आज माँ की आंखें तरस जाती हैं बेटे का दीदार करने के लिए। बेटा आता है, बीवी की बात चला जाता है, माँ बाप के
پاس بیٹھنے کا ٹائم نہیں ہے. نانا اللہ والے ایسے نہ کیا کر. اگر تو چاہتا ہے اللہ مقام دے دے, اللہ عزت دے دے, اللہ دولت دے دے, اللہ شہرت دے دے, اللہ مال دے دے, میرے محبوب نے فرمایا ماں باپ کی خدمت کیا کر. ایک گناہگار آیا, ایک خطا کار آیا جو گناہوں میں ڈوبنے والا, خطاؤں میں ڈوبنے والا, اللہ والے چاہتا ہے اللہ تیرے گناہوں کو معاف کر دے. کملی والے کی خدمت میں کہنے لگا یا رسول اللہ گناہگار ہوں, خطا کار ہوں, سیاہ کار ہوں, اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے. محبوب علیہ السلام نے فرمایا اپنے والدین کی خدمت میں جا کے بیٹھ جا, ان سے دعا کروا. کہنے لگا یا رسول اللہ ابا تو دنیا سے چلا گیا, اماں موجود ہے. اللہ کے محبوب نے فرمایا